बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान सैयद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बारहा कुरान मजीद में तदब्बुर और तफक्कुर करने की तलक़ीन करते हैं। कुरान करीम एक अज़ीम रहनुमाई और हिदायत की किताब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। भला ये लोग कुरान में गौर क्यों नहीं करते? क्या इनके दिलों पे कुफ़्ल लगे हुए हैं? ये नहायत ही सीरियस मैटर है कि अगर इंसान के दिलों पर ताले लग जाएं तो वो हर किस्म की हिदायत और रहनुमाई से और कुरान करीम की हिकमत के ख़ज़ानों से महरूम हो जाता है। कुरान करीम में तदब्बुर और तफक्कुर ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं अरबी की जो यूज़ हुई हैं, और अल्लाह ताला ने हमें बार बार तदब्बुर और तफक्कुर करने का हुक्म दिया है। तदब्बुर के मानी है कि वन स्टेप बैकवर्ड, यानी कि आप एक स्टेप पीछे होकर उस मैटर को विजुअलाइज़ करें, उसके ऊपर पॉन्डर करें, उसके ऊपर थिंकिंग करें, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स होके उसके बारे में सोचें। इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि गाय है और उसकी नाक में नकील है या रस्सी है, और वो रस्सी उसके अगर पाँव में फंस जाती है, स्टक हो जाती है, तो हम देखते हैं कि वो आगे मूव नहीं कर सकती क्योंकि उसकी नाक से रस्सी बंधी हुई है। जब वो बैकवर्ड एक स्टेप लेती है तो उसके बाद वो आगे मूव फॉरवर्ड कर सकती है। तफक्कुर किसी इंसान के सोचने समझने की सलाहियत होती है, और ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी अता है जो इंसान को दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक इंसान को गुफ्तगू करने की सलाहियत दी गई और दूसरा गौर व फ़िक्र करने की सलाहियत। तफक्कुर करना ये है कि आप रीज़निंग के साथ, दलाइल के साथ, इंटेलेक्चुअलिटी यूज़ करते हुए चीज़ों को एनालाइज़ करें, तो ये तफक्कुर है। और तफक्कुर के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानक व क़िना अज़ाबन नार। ये वो लोग हैं जो उठते बैठते लेटते अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और तफक्कुर करते हैं कि उसने ये कायनात, ये ज़मीन व आसमान कैसे बनाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दोज़ख के अज़ाब की पनाह मांगते हैं। नाज़रीन, ये तदब्बुर और तफक्कुर ना होने की वजह से हम देखते हैं कि हमारे माशरे में हम लोग कुरान को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और बहुत से लोग इसको हिफ्ज़ भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसका बहुत सवाब है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं और वो क्या चाहते हैं इंसान से? नतीजा हम ये देखते हैं कि हम मसाजिद से बाहर निकलते हैं, इबादत के बाद जब मामलात शुरू होते हैं तो हम लोगों के रवैये बिल्कुल मुख्तलिफ़ होते हैं। मुसलमानों वाले रवैये कम से कम नहीं होते जो अल्लाह ताला इंसान से एक्सपेक्ट करता है कि इंसान को इस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जिसके लिए वो हुक्म देता है कि तदब्बुर करें और तफक्कुर करें। तफक्कुर ये भी है कि आप इंसान जो मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उनके ऊपर गौर व फ़िक्र करें। और उलमा कराम ये फरमाते हैं कि तदब्बुर ये है कि कुरान की आयात पर गौर किया जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह गाशिया में फरमाते हैं, क्या ये ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि हमने इसे कैसे अजीब तरीके से पैदा किया, और आसमानों को कैसे बुलंद किया, और पहाड़ों को कैसे ज़मीन में फ़िट किया, और ज़मीन को कैसे बिछाया। नाज़रीन, ऊँट की तख्लीक नहायत ही अजीब है, और आप ये देखें कि सहरा में ये कई दिनों तक बग़ैर पानी के ट्रैवल करता है, और ये वो वाहिद जानवर है कि जिसका वज़न आधा भी रह जाए तो ये सर्वाइव करता है, और कई दिनों तक बग़ैर पानी के ये सहरा में ट्रैवल करता है 700-800 किलोग्राम का वज़न उठा के। इसी तरह हम आसमानों की तरफ देखते हैं तो बग़ैर स्तूनों के और बग़ैर किसी शिगाफ़ के, बग़ैर किसी क्रैक्स के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानों को पैदा किया। और इसी तरह पहाड़ों की ऊंचाई देखें कि ज़मीन को स्टेबल करने के लिए अल्लाह ताला ने उसको कैसा उस ज़मीन के ऊपर उसको फ़िट किया। ये तमाम चीज़ें हैं जो इंसान को तफक्कुर
کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، اور اسی تفکر کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو جان سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ لیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے نہایت ہی بابرکت ہے، اور تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت کو بارہا بیان کیا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم لوگ جو عربی سے بھی واقف نہیں ہیں، عالم بھی نہیں ہوتے اکثریت ہم لوگوں کی، تو ہم کیسے تدبر کریں؟ تدبر یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی محبت آپ کے دل میں پھوٹ پڑتی ہے، تو یہ بھی ایک تدبر کی ایک مثال ہے۔ یا کوئی ایسی آیت جسے پڑھ کے آپ جہنم کی آگ سے خوفزدہ ہوتے ہیں، یا اسی طرح کے دوسرے معاملات، جو بھی چیز آپ کو موو کرتی ہے، آپ کے ہارٹ کو اسٹرینتھن کرتی ہے، وہ چیز تدبر ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ عربی سے ناواقفیت کی بنیاد پر ڈیپتھ جو لینگویج کی ہوتی ہے وہ ہم لوگ نہیں رکھتے، تو ہم لوگ اس پرفیکٹ طریقے سے شاید تدبر نہیں کر سکتے، لیکن ایک لے مین جو آیاتوں کو، احکامات کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ علماء کرام سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان کی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں قرآن کریم میں، بہت سی آیات ہیں جو عربی کے عرب علماء بھی نہیں جانتے، اس لیے کہ الف لام میم ہمارے سامنے اس کے معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جس پہ مختلف آراء ہوتی ہیں، مختلف تفسیروں میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پہ اگنور کر دیں اور اس سے مستفید نہ ہوں۔ امام شافعی غزہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں پھر اس کے بعد 2 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ہمراہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ قرآن بھی حفظ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد 10-15 سال تک عربک گرامر اور عربک لٹریچر کی تعلیم حاصل کی، تاکہ قرآن کریم کو مکمل طور پہ، بہتر طور پہ سمجھا جا سکے۔ ظاہر ہے ہم لوگ یہ قرآن صرف عربس کے لیے نازل نہیں ہوا، عجم کے لیے بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا اور جانتا ہے کہ ہم لوگ اس پہ، عربی پہ عبور نہیں رکھتے، نہ رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جس طرح سے اہل عرب رکھتے ہیں، تو ہم لوگوں کے تدبر کا معاملہ نسبتاً تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، اگر قرآن کریم کی عظمت اور اہمیت کو ہم سمجھیں تو ہم اس کے حقائق اور معارف کو سمجھنے کے لیے محنت کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تاریخ بہت شاندار ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو، چاہے وہ اہل ایمان ہوں یا ایمان نہ رکھنے والے ہوں، وہ جانتے ہیں کہ اس کتاب نے جو تاریخ میں انقلاب برپا کیا ہے وہ دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں کر سکی۔ اس کے اندر حکمت اور علم کے وہ پوشیدہ خزانے ہیں جس سے انسان ہمیشہ فائدہ اٹھاتا رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ماننے والے اسے صرف حرام اور حلال کے معاملات کو جانچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ فقہی مسائل حل ہو گئے تو ہم نے اس کو صرف تبرک کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہم صرف دعاؤں کے لیے، یاد کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، یا نزع کی حالت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس قرآن کو، یا ایصال ثواب کے لیے اس قرآن کو، ثواب کمانے کے لیے اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے مختلف ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بہتر طریقے سے اندازہ ہوگا، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ ہمارے معاملات ہماری عبادات سے ریلیونٹ ہوں گے اور اس کے زیر اثر ہوں گے، اور ہم ایک بہتر انسان اور ایک بہتر مسلمان کے طور پہ زندگی گزار سکیں گے۔ اسی طرح جس طرح کہ
قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز ان کے دل میں داخل بھی نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وہ غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے، اور اسلام کی مذہب میں ان کی اپنی خواہشات کے مطابق جو چیزیں ان کو پسند ہوتی ہیں وہ چوز کرتے ہیں، اور باقی معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ہمیں۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عقل کا استعمال کریں، علم کا استعمال کریں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، ڈیف اینڈ ڈمب ہیں، اور عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔